اس خاوند کی ذمہ ہے اس بچی کو کھلانا. یہ ایک نشانی ہے, یہ ایک علامت ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں دستور تھا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے تھے. ہمارے پنجاب کا بھی دستور ہے, میں بھی مردان سے ہو کے آ رہا ہوں, پٹھانوں کا بھی یہی دستور ہے اور سارے میرے خیال میں پاکستان میں یہی دستور ہے, بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. اور یہ ذمہ دار تو بڑے ظالم ہیں. یہ تو جب وراثتی جائیداد منتقل ہوتی ہے بہنوں کی طرف تو وہ بھی پٹواریوں سے مل ملا کے اور بہنوں کو مجبور کر کے زمین اتروا کر اپنے نام لگا لیتے ہیں. اور پتہ نہیں, تو مجھے تاجروں کا نہیں پتا, لیکن تاجر بھی کوئی نہیں دیتے, صرف جو جہیز دے دیا وہی ہے تیرا حصہ. اور میرے بھائیوں, جو بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے, نہ انہیں نمازیں قبر کے عذاب سے بچا سکیں گی, اور نہ انہیں حج, نہ روزہ, نہ تبلیغ, نہ تصوف, نہ مدرسہ, نہ ذکر, نہ تسبیح, نہ تلاوت. میرے بھائیوں, قرآن کے اتنے بڑے حصے کا انکار کر کے یہ لوگ مرتے ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں. ان کو دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا, ان کو قبر کے جھٹکے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر قبر ایک دفعہ جھٹکا دے دے تو اس کے جھٹکے کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دیتی. اور لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں. اور اللہ شادی کے بعد بھی ترغیب دے رہا ہے کہ خرچ کرتے رہو بہنوں پر, ان کو دیتے رہو. ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا, ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا. بہن بھائیوں کے رشتے اتنے سستے نہیں ہیں کہ 4 ٹکوں پہ انہیں توڑ دیا جائے, 4 گول پہ اسے توڑ دیا جائے. اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی جو بہنوں پہ خرچ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ بہنوں کا حصہ ہی اتار لیتی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, دیکھو اللہ نے قرآن میں سوال کیسے اٹھایا ہے, جائیداد کا سوال کیسے اٹھایا ہے. سوال جو عورتوں کو جو حصہ نہیں مل رہا عربوں میں, تو قرآن میں سوال ایسے ہونا چاہیے تھا, عورتوں کو کتنا حصہ یا اللہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے للانثى مثل نصف حظ الذکر, کہ عورت کو اتنا ملے گا جتنا عورت کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا. جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. قرآن نے یہ سوال نہیں اٹھایا, قرآن نے سوال ہی عجیب کر دیا. کیا کہا, یا اللہ لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا, اور جن کو پہلے سے مل رہا ہے ان کا حصہ ختم کر دیا. قرآن کا طرز یوں آ رہا ہے جیسے ان کا حصہ ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہ ان کا حصہ ہوگا کتنا, پتہ نہیں کہ ہوگا کتنا. تو قرآن نے یوں سوال اٹھایا, یا اللہ لڑکے کو کتنا دیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, ہم نے بیٹیوں کا حق ثابت کر دیا ہے, ہم نے بیٹیوں کا حق واضح کر دیا ہے. 2 بیٹیوں کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. یوں اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ لڑکوں کا حق ایک دفعہ اڑا دیا اور بیٹیوں کے حق کو ثابت کیا. یہ منڈی والوں کو بتایا کہ بیٹیوں کو حق دیا کرو ورنہ مارے جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے.